السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین، اردو وداسم میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی تھی نظم کی اقسام، اس میں ہم لوگوں نے موضوع کے لحاظ سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے حیت کے لحاظ سے جو نظم کی اقسام۔ سب سے پہلے جو ایک قسم ہے وہ ہے جی مصرع۔ اب مصرع کا مطلب ہوتا ہے بچھڑنا بھی ہوتا ہے، یا پھر دو دروازے ہوتے ہیں نا، دو دروازے۔ اب دو دروازے جب کھلتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ دوسرے دروازے کے ساتھ مل کر بند ہوتا ہے، تو ایک جو دروازہ ہوتا ہے، جو طاق ہوتا ہے، جو پلہ ہوتا ہے، اس کو مصرع بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ مصرع۔ شعری حالت میں اگر ایک مصرع لکھا ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مصرع، یعنی کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ایک مصرع ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ ایک مصرع ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، دوسرا مصرع نہیں ہے، تو اس کی علامت جو ہوگی وہ ایک تو یہ علامت ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک لائن پر یہ مصرع مشتمل ہوگا۔ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، اور اس میں ایک مصرع یہ اور ایک یہ، اس حالت میں جو شاعری ہوتی ہے دو مصروں کو ملا کر ایک جو ہے وہ شعر بنایا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں ایک بند، اب یہ بند کہاں سے آ گیا؟ تو جناب اگر دو مصرے ہوں، شعر کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کہیا کہ ایسا جس میں دو مصرے ہوں وہ شعر کہلاتا ہے۔ اب اگر مصرے کی تعداد بڑھ جائے، اگر 3 ہو جائے تو پھر یہ شعر جو ہے یہ شعر نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ یہ بند بن جائے گا۔ پھر اس کو ہم لوگ بند بولیں گے، یعنی جب تک یہ دو مصرے ہوں گے تب تک تو یہ کیا ہوگا؟ شعر ہوگا۔ جب تیسرا بند ساتھ آتا جائے گا، جو مصرع آتا جائے گا تو پھر یہ بند بن جائے گا، پھر یہ شعر جو ہے یہ نہیں رہے گا۔ میں آگے مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں مثلث ہے۔ اب بیسیکلی یہ جو عربی زبان میں جو گنتی ہے نا، 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 یہ 10 تک گنتی ہے۔ اب اس میں سے یہ حیتیں نکلی ہیں کہ مثلث کا مطلب ہوتا ہے 3، یعنی کہ ایسی نظم جس کے ایک بند میں، اب میں نے یہاں پر بند بولا ہے، شعر نہیں بولا، کیونکہ شعر ہوتا ہے 2 مصروں کا، یہاں پر مثلث میں 3 مصرے ہیں تو اس کو ہم لوگ بند بولیں گے، شعر نہیں بولیں گے۔ تو ایسی نظم جس کے ایک بند میں 3 مصرے ہوں وہ نظم جو ہے وہ حیت کے لحاظ سے مثلث کہلائے گی، مربع یا رباعی۔ ایسی نظم جس کے ایک بند میں 4 مصرے ہوں، جس کے ایک بند میں 4 مصرے کو کافی ردیف کو ایک دفعہ سائڈ پر، یعنی کہ مربع یا رباعی۔ ایسی نظم جس کے ایک بند میں، شعر میں نہیں، جس کے ایک بند میں 4 مصرے ہوں گے اسے مربع یا رباعی بولتے ہیں، رباعی۔ 1 2 3 4 اب آگے چلیں مخمس پہ۔ ایسی نظم جس کے ایک بند میں 5 مصرے ہوں، 1 2 3 4 5۔ ایسی نظم جس کے ایک بند میں 5 مصرے ہوں وہ کیا کہلاتی ہے جی؟ مخمس کہلاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ میں جو آپ کو یہ PPSC FPSC NTS CSS کا جو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں نا، اب اس
میں یہ چیز دیکھے گا کہ یہ سوالات وہاں پر پوچھے جاتے ہیں. اگر چھوٹے بچے ابھی سے ان کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو آگے چل کر ان کو مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ سوالات جو ہے یہ آگے گرامر جو ہے، اردو کی گرامر جو ہے یا پھر اردو کا جو پورشن ہے وہ علیحدہ سے آتا ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی تو یہ ٹھیک رہے گی. مخمس ایسی نظم جس کے ایک بند میں 5 مصرے وہ کیا کہلاتی ہے جی؟ مخمس کہلاتی ہے. اب آگے آ جائیں گے مسدس. اب ایسی نظم جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوں، جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوں، وہ کیا کہلاتی ہے جی؟ مسدس کہلاتی ہے. اب ہماری جو درسی کتابیں ہیں، یعنی کہ اول سے لے کر 12ویں تک، اب اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. مخمس ہے ہمارے 9th کلاس میں بھی ہے، مسدس حالی بھی ہے، یعنی کہ ان چیزوں کا. اور یہ ایم سی کیوز میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ فلان جو نظم ہے برسات کی بہار ہے وہ حیت کے لحاظ سے کیا ہے، فلان جو نظم ہے وہ مسدس جو ہے مسدس حالی ہے، اس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہیں. تو یہ سوالات آتے ہیں جناب، ان کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم لوگ ایک ایک نمبر ہمارا قیمتی ہوتا ہے. مصرع جس ایک صرف لائن جو لکھی ہو، 2 لائنیں 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں. اور ایسا بند جس کے ایک جس میں 3 مصروں کا جو بند ہے وہ مثلث کہلائے گا. ایسی نظم جس کے ایک بند میں 4 مصرے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ رباعی یا مربع کہلاتا ہے. مخمس 5، مسدس 7. اب آگے بھی ہیں، مصبع ہے، مسمن ہے، متسع ہے، معشر ہے. اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے سلیبس میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک کا جو سلیبس ہے اس میں یہ نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے اس کو ایک دفعہ نہیں کریں گے. جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں یہ والی، کیونکہ مسدس بھی ہمارے سلیبس میں ہے، مخمس بھی ہے، رباعی بھی ہے، مثلث بھی ہے، شعر بھی ہے، مصرع بھی ہے. ہم لوگوں نے صرف اس کو یاد کرنا ہے. ایک اور بات کہ اگر ہم لوگ ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے تو یہ جو سارے سوالات ہوں گے کہ جو نظم فلان نظم تھی وہ کس حیت میں لکھی گئی ہے، تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں جی یہ مخمس ہے، مسدس ہے، مثلث ہے. امید ہے کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ ان کی جو اہمیت ہے ان کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. میں اس لیے بار بار ریفرنس دیتا ہوں PPSC کا، CSS کا، اس کے بعد NTS کا، کیونکہ وہاں پر یہ سوالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.